بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا و حادینا و مولا الثقلین امام الحرمین قاب قوسین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات عظمت. آپ کے جوش و خروش اور آپ کے انہماک اور آپ کی انداز نشست سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہاں پہ مجمع ہے وہ مولائیوں میں ایک اہم ترین مولائی مجمع ہے، اور مجلس سرکار سید الشہداء وہ شرف ہے سبھی کے لیے. ساری عبادتیں شرف تو ہیں، بالخصوص یہ سرکار سید الشہداء کا جو تذکرہ ہے یہ وہ شرف ہے کہ یہ نصیب داروں میں جو نصیب دار ہوتے ہیں ان کو یہ شرف ملتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ یہاں آتے نہیں ہیں بلکہ آپ یہاں لائے جاتے ہیں. اور جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، فطرت مچھلی یہ ہے کہ وہ پانی سے نکال دی جائے تو مر جائے گی، تو جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ٹھیک اسی طرح ہم عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے. محسوس کر رہے ہیں؟ تو جس کا تذکرہ، جس کا ذکر ہم سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ اہل بیت اپنے آپ میں اتنے اعلیٰ، اشرف، پاک و مصفہ و مزکہ و مجتبی اور گروہ انسانیت کے سردار ہیں کہ دنیا کا تمام وہ لفظ جو عزتوں کے لیے، عظمتوں کے لیے، رفعتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے جو آپ اس کا استعمال کر کے حق کی ادائیگی میں اپنی پہل کرتے ہیں. یہ لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں تو لفظ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کی خواہشات کیا ہے. کوئی آپ کے سامنے اگر بڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بڑائی کا اعلان تو کرنا پڑے گا. کوئی آپ کے سامنے اگر عظیم ہے تو اس کی عظمت کا اعلان تو کرنا پڑے گا. کوئی آپ کے نظر میں اگر بہت بڑا پڑھا لکھا ہے تو اس کو تو کہنا پڑے گا کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے. کوئی آپ کی نظر میں اگر سخی ہے تو یہ آپ کو کہنا ہی پڑے گا، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ بڑا سخی انسان ہے. شہرت ہوتی ہے، چاہے وہ دیہات کا سخی ہو، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے کسی ملک کا ہو، مگر ہم اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ سخی ہو، چاہے وہ بہادر ہو. ان تمام فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر الفاظ کا سہارا نہ لیا جائے تو ہم حق کی ادائیگی نہیں کر سکتے. اس بڑے کو کیسے پتا چلے کہ میں بڑا ہوں جب تک کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ بڑا ہے؟ اس سخی کو کیسے یہ پتا چلے کہ میں سخاوت کر رہا ہوں جب تک کہ اس کی سخاوت کی چرچا نہ ہو اور لوگ اسے سخی نہ کہے؟ تو یہ عام طور پر جو ہمارا ایک سماج کا انفراسٹرکچر ہے وہ الفاظ کا محتاج ہے. یعنی تعریف اسی وقت ہوگی کہ جب ہم الفاظ کی ادائیگی کریں گے. لیکن جب کسی عالم کو آپ نے عالم کہا، توجہ چاہتا ہوں، میرا پڑھا لکھا مجمع ہے اور بڑا ہی باہوش اور بڑا ہی حسینی مجمع ہے اور مجلسی مجمع میرے سامنے موجود ہے، تو آپ کسی عالم
کو اگر عالم کہیں گے تو عالم اگر واقعاً عالم ہے تو کہے گا کہ آپ کی ذرہ نوازی ہے. آپ ظاہر سی بات ہے وہ کہیں گے اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ کو ان الفاظ کا مشاہدہ ہوگا, وہ کہے گا کہ آپ کی یہ ذرہ نوازی ہے, یعنی میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے عالم کہا جائے, مگر پھر بھی آپ نے عالم کہا. کسی سخی کو آپ نے کہا کہ بڑا چرچا ہے, آپ نے ان کو یہ دیا, ان کو وہ دیا, یہاں مسجد بنایا, یہاں امباڑہ بنایا, یہاں یتیموں کے لیے یہ خرچ کیا, بیواؤں کے لیے یہ خرچ کیا, مسافروں کے لیے یہ خرچ کیا, غریبوں کے لیے یہ خرچ کیا. تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی آپ تعریف کریں گے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے. کسی بہادر کی بہادری کے لیے اگر لفظ استعمال کیا کہ بڑے بہادر تھے, آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا, یہ جنگ کی, وہاں جیتا, تو وہ فوراً ہی اس کے علم کا تقاضا اور اس کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہتا ہوا نظر آئے کہ یہ ذرہ نوازی ہے. ذرہ نوازی کی تشریح یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کی تعریف زیادہ ہے, میری حیثیت کم ہے. ذرہ نوازی کی تشریح اگر آسان لفظوں میں کیا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تعریف کے کیے ہوئے الفاظ بہت زیادہ ہیں, میری حیثیت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے اور پڑھے لکھوں کی تعریف کی جائے وہاں لفظ بڑا ہوتا ہے, شخصیتیں چھوٹی ہوتی ہیں, مگر اہل بیت کی تعریف اگر کی جائے تو اہل بیت بڑے ہوتے ہیں, لفظ چھوٹا ہوتا ہے. محسوس کر رہے ہیں, یہ تو سبھی سمجھ سکتے ہیں اہل بیت کی ہم جتنی بھی تعریف کریں اور جو بھی اس کے لیے لفظ کی ادائیگی ہم کریں وہ لفظ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی فضیلتیں بہت بڑی ہوتی ہیں. یعنی ان کو یہ کہہ کے کہ وہ بہت عالم ہے حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی, ان کو یہ کہہ کے کہ بہت سخی ہیں یہ حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی, ان کو یہ کہا جائے کہ بہت بڑے بہادر ہیں کہ حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. میں ایک مثال دوں, کیونکہ ہم میں علم ہے لیکن جب تک آپ جاگ رہے ہو تب علم ہے, لیکن آپ سو رہے ہو تو آپ مسئلے کا حل کیا کر پائیں گے. ہم میں علم ہے یعنی جو جانا آپ نے, جو جانا اس کے آپ عالم ہے, لیکن کب تک عالم ہے؟ اس وقت تک آپ عالم ہے کہ جب تک آپ جاگ رہے ہوں. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سو رہے ہوں اور سونے میں کسی کے مسئلے کو آپ نے حل کر دیا ہو؟ سونے میں تو آپ اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے, دوسرے کے مسئلے کو کیا حل کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو دوسرے کے مسئلے کو کیسے حل کر سکتے؟ یعنی جب تک آپ جاگ رہے تھے تب تک عالم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں علم ہے مگر اہل بیت مجسم علم ہے. اہل بیت مجسم علم ہے, اور کوئی سو کے کیا کر سکتا ہے؟ دنیا کا جتنا بڑا بھی اچھا سونے والا ہو, بہت اچھے سونے والے لوگ ہیں, مگر جتنا بھی اچھا سونے والا ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. وہ بے بس ہے اپنے سونے میں, مگر سلام ہو اس کے سونے میں کہ وہ سو کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. اس کا سونا اور ہمارا سونا برابر ہو گیا؟ برابر نہیں. یہ سونا بھی عجیب لفظ ہے. اکبر بادشاہ تھے, وہ کہیں سے گزر رہے تھے اور گزرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, تو اکبر بادشاہ نے سونے کی اینٹ اسے دے دیا. وہ لیا اور لینے کے بعد پھر وہ اپنے گھر چلا گیا, اور چلا جانے کے بعد پھر بعد میں وہ 2-3 روز کے بعد وہ اکبر بادشاہ کے دربار میں پہنچا. جیسے وہ پہنچتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے, تمہیں کچھ کم تھوڑی ملا ہے, تمہیں تو مل گیا تمہارے آرزو اور تمہارے تمناؤں کے مطابق. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے ملاقات بادشاہ سے کرنی ہے. ملاقات ہوئی, کہا کہ یہ سونا آپ لے لیجئے, مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ جب سے یہ سونا آیا سونا حرام ہو گیا ہے. جب سے یہ سونا آیا ہے وہ سونا حرام ہو گیا ہے. تو سب کا سونا برابر نہیں ہے. علی نے سو کے اللہ کی مرضی کو خرید لیا. کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے. صدقہ کھانے والے اور جن پر صدقہ حرام ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. درود پڑھنے والے اور جن پر درود بھیجا جا رہا ہو وہ برابر نہیں ہو سکتے. مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے برابر نہیں ہو سکتے.
ہلاک ہونے والے اور ہلاکت سے بچانے والے برابر نہیں ہو سکتے، میدان جنگ میں علم چھوڑ کر بھاگنے والے اور خیبر کا در اکھاڑنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ تو اہل بیت مشعل ہدایت ہیں، اہل بیت مشیت ذات الہیہ ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ الفاظ جہاں دم توڑ دیں، ان کی تعریف الفاظ میں نہیں آ سکتی۔ الف لام میم، آپ دیکھتے ہیں الف لام میم حروف مقطعات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالکہ سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے، قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا، آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا عربی تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ نزدیک کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے۔ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک سے استفادہ حاصل کیا ابن عباس نے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ الف اور لام ملاؤ تو آلے ہوتا ہے، میم ملاؤ تو محمد ہوتا ہے، آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنہیں ہم مانتے ہیں، جنہیں ہم چاہتے ہیں اور جنہیں ہم قائد مانتے ہیں، جنہیں ہم رہبر مانتے ہیں، یہ اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے اپنی زندگی میں اشارہ کیا ہے کہ انہیں مانو، کیونکہ محمد کی جگہ پر اگر کوئی آ سکتا ہے تو صرف محمد آ سکتا ہے۔ محمد کی جگہ پر کوئی آ سکتا ہے کیونکہ وہ محمد کی عظمت یہ ہے کہ جسے 7 سمندر پاک نہ کر سکے اسے نام محمد پاک کرتا ہے۔ عظمت پیغمبر یہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہے، جتنی بھی چیزیں دکھ رہی ہیں، جتنی بھی بشریت آپ کو دکھ رہی ہے، وہ سب سے مختلف اللہ نے کسے بنایا؟ نبی کو بنایا۔ اور نبیوں میں سب سے مختلف کسے بنایا؟ سب سے مختلف اگر بنایا ہے تو 313 کو بنایا جو نبی سے اوپر ہے، اور نبی سے اوپر جنہیں ان 313 میں جو سب سے اوپر بنایا وہ 5 کو بنایا، وہ 5 جو ہمارے العزم پیغمبر انہیں بنایا، اور 5 میں جو آخری ہیں انہیں سب سے مختلف بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام عالم بشریت میں سب سے مختلف 1,24,000 پیغمبر ہے، اور 1,24,000 پیغمبروں میں مختلف جو ہے وہ 313 ہیں۔ 313 میں کون ہے؟ 5 ہیں، اور 5 میں کون ہے؟ وہ ایک ہے جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ وہ سب سے مختلف ہیں، ان کا کوئی مقابلہ اور کوئی تقابل نہیں ہے، وہ سب سے مختلف ہے۔ تو یہ سب ہیں کیا؟ یہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ارفیشت، قینان، یہ سب ہم ذات ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سب نور ہے، یہ سب منصوص من اللہ ہے، یہ سب نبی ہیں، یہ سب ادھر سے آئے ہوئے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ صاحب شریعت ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ سب ہمذات ہے، مگر کسی ہمذات نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد جیسا۔ جب ہمذات یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد جیسا تو بدذات یہ کیسے کہہ دے گا کہ میں محمد جیسا؟ بہت ہی آسان زبان میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سب ہمذات ہیں، مگر آدم نے، نوح نے، ابراہیم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں محمد جیسا۔ تو یہ سب ہمذات کی مجال نہیں تھی، تو بدذات یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں محمد جیسا؟ تو محمد نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اور زندگی کے ہر لمحے میں بتایا کہ محمد کی جگہ پر اگر کوئی آ سکتا ہے تو سوائے محمد کے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ بہت سارے سونے والے لوگ تھے، رسول بستر پر سلا دیتے مگر نہیں سلایا، سلا کے یہ بتا دیا کہ جب تمہیں موجود رہ کر، تم موجود رہ کر میرے بستر پر سونے کے حقدار نہ ہو سکے تو میرے مسند پر بیٹھنے کے حقدار کیسے ہو؟ صلوات پڑھے نا محمد والے۔ تو الفاظ، جتنے بھی الفاظ ہیں، آپ
جس قدر بھی استعمال کریں ان الفاظ کو، مگر وہ الفاظ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ عالم کہہ کے حق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، بڑا کہہ کے حق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، شجاع کہہ کے حق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے آپ مانوس ہیں ان الفاظ سے۔ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، یہ حدیث قصہ کا جملہ ہے، ہم اور آپ مانوس ہیں ان جملے سے۔ کیا ہے یہ معدن؟ کیا ہے؟ کھان ہے جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں۔ قال عز وجل لهم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کھان ہے۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ رسالت کی کھان ہے، رسولوں کی نہیں، رسالت کی کھان ہے۔ رسالت کی کھان ہے تو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ تمام نبی وہ ہیں جسے نبوت ملتی ہے۔ در اہل بیت وہ ہے جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے ماں۔ آئیڈیل آف یونیورسل، اہل بیت اطہار، یہ سب محمد ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا اول بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، ان کا آخری بھی محمد ہے، یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ سوال کرنے والا ایک ہوتا ہے اور جواب دینے والے 14 ہوتے ہیں۔ سوال کرنے والا ایک ہوتا ہے اور جواب دینے والا 14 ہوتا ہے۔ ہم کو یتیم نہیں ہے، ہمارے بلانے میں دیر ہو سکتی، اس کے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو یہ نہیں بتاتا کہ آفٹر ڈیتھ نیکسٹ ورلڈ، مرنے کے بعد کیا ہوگا، دس ورلڈ اینڈ نیکسٹ ورلڈ، اس دنیا میں اور اس دنیا میں کیا ہوگا، سب کچھ بتائے گا، وہ سب کچھ بتائے گا۔ یہ آپ جو روڈ دیکھ رہے ہیں، روڈ پر جو مائلز سٹون آپ کے دیکھتے ہیں آپ، یہ کیا، یہ کانسیپٹ دیا ہے مولا متقیان نے، سب سے پہلے دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کیا ہے مولا متقیان نے اس کو، ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم منزل سے کتنے دور ہیں اور کتنے قریب ہیں۔ مولا متقیان نے دنیا کو دیا ہے، یہ جو اسٹون لگا رہتا ہے راستے میں، اس میں اتنے کلومیٹر جو لگا رہتا ہے، سب سے پہلے دنیا کو دینے والا کون ہے؟ مولا متقیان۔ 22 میل کا راستہ تنہا علی نے بنایا ہے، جب روڈ کا کانسیپٹ دنیا کے اندر نہیں تھا۔ آج لوگ روڈ بنا رہے، راستہ بنا رہے، کیوں راستہ بنتا ہے تو آزو بازو کی زمینیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت راستوں کا کیا کانسیپٹ تھا؟ راستوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک نہر سے دوسرے نہر کی طرف، ایک دریا سے دوسرے دریا کی طرف، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف، کھیتوں سے دوسرے کھیت کی طرف، باغ سے دوسرے باغ کی طرف، پگڈنڈیوں سے دوسری پگڈنڈیوں کی طرف، یہی تھا راستہ۔ اس کے ماں سوا تو کچھ راستہ نہیں تھا، اور علی نے دنیا کو راستہ دیا ہے، اور راستہ صرف دنیا کا نہیں دیا ہے، آخرت کا بھی دیا ہے۔ صرف دنیا کا نہیں دیا، آخرت کا بھی دیا ہے۔ ایسے ایسے راستے دیے کہ آج راستہ بنانے والے بھی انگشت بدندہ ہیں۔ بھائی دنیا کا جو سب سے بڑا سپر پاور ظاہراً جو سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے، تو امریکہ سب سے زیادہ کس میں خرچ کرتا ہے؟ تو ناسا میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناسا والوں کا کام کیا ہے؟ کہا کہ وہ راستے تلاش کرتے ہیں، اور وہاں کسی جاہل کا گزر نہیں ہے۔ ہر کمپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹ پہ آپ کو ٹیبل کے نیچے سے طاقت کا استعمال کر کے آدمی وہاں گھس جاتا ہے۔ عالم کی جگہ جاہل بیٹھ جاتا ہے، بدعقل کی جگہ یعنی عقل مند کی جگہ بدعقل بیٹھ جاتا ہے۔ یہ گنجائش ہر سسٹم میں ہے، مگر ناسا آپ نے کہہ دیا وہاں جاہل کا گزر نہیں ہے، کیونکہ وہ راستوں کو تلاش کرتے۔ کہاں کے راستوں کو تلاش کرتے ہو؟ کہا کہ وہ آسمان کے راستوں کو تلاش کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامنے وہ سب سے بڑا عالم ہے کہ جو آسمان کے راستوں کو تلاش کر رہا ہے۔ علی نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ صلوات پڑھے نا محمد والے۔ یہ تو ابھی تلاش کر رہے ہیں اور اسے معلوم ہے، تو ہم میں علم ہے، وہ مجسم علم ہے۔ وہ سوئے تب بھی عالم ہے، وہ جاگے تب بھی عالم ہے، وہ سفر میں رہے تو بھی عالم ہے، وہ میدان جنگ میں آئے تو بھی عالم ہے۔
وہ ایک مقام پہ نہیں ہے، لفظیں اس کی فضیلت کا احاطہ نہیں کر سکتی. کوئی آ گیا علی کے سامنے اور اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ سورج کتنا دور ہے آپ سے. سوال کرنے والے پھانسنے کے لیے بھی تو سوال کرتے ہیں نا. ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بس ان کو بتا دوں، جتا دوں، دکھا دوں. تو اس نے کہا کہ یا علی سورج آپ سے کتنا دور ہے؟ اور عربی میں صرف گنتی 1000 تک ہے، الف ختم. آپ عراق وغیرہ میں جاتے ہیں وہ الف تک معاملہ ہوتا ہے، الف خطاب. یہ ملین وغیرہ جو ہے یہ انگلش سے ادھار لیا گیا ہے. یہ اصل میں جو ملین کہا جاتا ہے، واحد ملین، نصف ملین، یہ ملین سے ملین بنایا گیا ہے. تو علی اگر تسبیح لے کے بیٹھے بھی تو کہاں تک گنائیں؟ وہ سسٹم تو تھا ہی نہیں، کیلکولیشن مشین تو تھا ہی نہیں. پوچھنے والے نے اتنی مسافت کی بات کر دیا جو کروڑوں کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے، سورج کتنا دور ہے؟ وجد کریں گے جسے آپ مولا مانتے ہیں اس کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ آپ مان رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اسے مان رہے ہیں. ہم اسے مان رہے ہیں. یہ فرش عزا کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں. محسوس کر رہے ہیں؟ کہا کہ کتنا دور ہے؟ علی نے سامنے والے کو دیکھا اور اس کی اوقات کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد کہا کہ ایک عربی گھوڑا اگر 500 برس تک چلتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ سکتا ہے. کیا کہا؟ عربی گھوڑا، کیونکہ یہ عرب گھوڑے کی زبانی سمجھ سکتے ہیں. کہا کہ ایک عربی گھوڑا اگر 500 برس تک چلتا رہے تو سورج تک پہنچ جائے گا. ایک عربی گھوڑے کی اوسط رفتار 22 میل فی گھنٹہ ہے. ایک عربی گھوڑے کی رفتار کتنی ہے؟ 22 میل فی گھنٹہ. جا کے دیکھ لیجئے گا. اور 22 میل فی گھنٹے سے اگر حساب لگائیں گے تو وہی بیٹھے گا تو آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا نے بیان کیا تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ہم اس کے ماننے والے ہیں جو مجسم علم ہے، اور لفظ جتنا بھی بڑا اس کے لیے استعمال کریں وہ کم ہے، جو بھی استعمال کرے وہ کم ہے. وہ مظہر ذات الہیہ ہیں. جہاں پورے مسلمانوں کے عبادتوں کی انتہا ہے وہاں میرے علی کی ابتدا ہے. پورے مسلمانوں کی عبادتوں کی انتہا کہاں ہے؟ کعبے تک پہنچنا. تو کعبہ جہاں ہمارے عبادتوں کی انتہا ہے وہاں علی کی ابتدا ہے. بہت دیر میں سمجھے، 2G نہیں تو استعمال کر رہے ہیں نا آپ. صلوات پڑھے محمد والے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے کہ جو سرمایہ دین و دنیا میں کام آنے والا ہے، جسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی خیرات علم ہے، اس کا صدقہ علم ہے، خیرات علم ہے. آپ کو اگر کوئی محبت سے بھی بٹھا کر اور اگر صدقہ دے دے تو ہم اور آپ جو فطرت کے تقاضوں میں ہے کہ ہم انسلٹ محسوس کریں گے کہ بھئی یہ کیا کر دیا آپ نے. ہم ایک دوسرے کا صدقہ ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، کیونکہ صدقہ کھانے سے عزتیں گھٹ جایا کرتی ہیں. سمجھو یہاں سے، ہم اور آپ اگر کسی کا صدقہ کھائیں تو عزتیں گھٹ جاتی ہیں، ہم اہل بیت کا صدقہ کھائیں تو عزتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ مشعل ذات الہیہ ہیں، یہ مظہر ذات الہیہ ہیں. 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام ہیں، واجب الاحترام ہیں، صاحب شریعت ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. دین کو اسٹیبلشڈ کرنے کے لیے
ایک فرق یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر وہی بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، اور اہل بیت جو بول دے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مولا تشریف لائیں، صلوات پڑھے محمد والے۔ مولانا وقت تو زیادہ ہو گیا، مگر آپ کے آنے کی وجہ سے میں 2-4 منٹ بڑھا دوں گا، اور مجھے سہارا بھی ہو جائے گا تھوڑا کہ میں مولانا ذمہ دار ہے اگر 2-4 منٹ اگر تاخیر ہو گئی ہے تو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ایک کم 1,24,000 پیغمبر وہی بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، اور یہ جو بول دیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ صبح کو اگر صبح بولیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، لیکن صبح نہ ہو اگر بول دیں کہ صبح ہے تو وہ صبح ہوگی۔ اختیار خدا نے انہیں دیا ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، کیونکہ یہ ادھر سے آئے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جو فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی استطاعت، ان کی قوت، ان کی صلاحیت، ان کی معرفت فرش اعضاء پر بیٹھ کے اس لائق ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بھیجے سے دین کو نہیں سمجھتے، خدا کے بھیجے ہوئے ان کا حشر کیا ہوا، تو خدا کے بھیجے ہوئے سے دین کو سمجھتے ہیں، اور خدا کے جو بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ منفرد ہوتے ہیں، جن کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکے، ان کا قلب اتنا مضبوط ہے کہ اس وزن کو ان کا قلب اٹھا لیتا ہے۔ قرآن کے وزن کو پہاڑ نے اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر جس نے اٹھایا وہ قلب پیغمبر ہے، اس نے اس وزن کو اٹھایا، ثقل یعنی وزن۔ انی تارکم فیکم الثقلین، ہم 2 وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہ وزن پر تھوڑی سی بحث آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ یہ ہمارا وزن، بچپنے کا وزن، جوانی کا وزن، بیماری کا وزن، ضعیفی کا وزن، قد چھوٹا ہے اس کا وزن، قد بڑا ہے اس کا وزن، یہ وزن میں فرق ہوتا ہے نا۔ پانی کے نیچے چلے گئے اس کا وزن، اور پھر چاند کی بلندی پر چلے گئے اس کا وزن، یعنی حالات اور وقت کے بدلنے سے اور پلیسز کے چینج ہونے سے آپ کا وزن بدلتا ہے، ایک وزن نہیں رہتا ہے۔ آپ 5 کلو کے ہی ہیں، آپ 10 کلو کے ہی ہیں، مگر جب وقت بدلتا ہے، پلیس بدلتا ہے، پانی کے نیچے چلے گئے تو وزن الگ ہوگا، اور چاند پر چلے گئے تو وزن الگ ہوگا۔ مگر اہل بیت ایسے وزنی ہے کہ زمین پر رہیں تو بھی وزنی ہے، اور آسمان پر چلے جائے تو بھی وزنی ہے۔ ان کے وزن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو قرآن وہ وزندار چیز ہے کہ جسے پہاڑ کی بلندیاں برداشت نہ کر سکیں، اٹھا نہ سکیں، اسے قلب پیغمبر نے اٹھایا۔ عظمت مصطفیٰ پر ہماری اور آپ کی جانیں قربان ہو جائے کہ جس نے سینے پر خاموش قرآن کو اٹھایا اور میدان غدیر میں بولتے قرآن کو اٹھایا، جس نے اپنے قلب پر خاموش قرآن کو اٹھایا اور میدان غدیر میں بولتے قرآن کو اٹھایا۔ تو جو 2 وزنوں کو اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد اور علی کو ساری زندگی اٹھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جو خاموش اور بولتے قرآن کو اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کو اور علی کو اٹھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو ان کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ لفظوں میں نہیں آ سکتی۔ کسی بھی بڑے انسان کو، پڑھے لکھے انسان کی آپ فضیلت کو بیان کرتے ہیں،
وہ لفظوں میں آ جاتا، اسی لیے سامنے سے یہ جواب ملتا ہے کہ ذرہ نوازی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ بہت بڑے تھے، ہماری حیثیت بہت چھوٹی تھی، مگر اہل بیت کے لیے جس لفظ کا بھی استعمال ہو وہ کم ہے. یہ مسلمین کے، متوسلین کے، شاکرین کے، صالحین کے، عابدین کے، ذاکرین کے، قانتین کے، موقنین کی جماعت کے یہ سردار ہیں. یہ موقنین کی جماعت کے سردار ہیں. ہم عبادت سے ہیں اور یہ عبادت میں ہیں. ہم عبادت سے ہیں اور یہ عبادت میں ہیں. محسوس کریں یہ جو فرش اعضاء ہم اور آپ بچھاتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے افتخار کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، اور یہ ایک بہت بڑا میسج دنیا کے اندر جاتا ہے. یہ فرش اعضاء کے ذریعے سے، مجلس سرکار سید الشہداء کے ذریعے سے. آج یہ میٹریلزم زندگی میں کسی کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو آپ بلا سکیں. یہ تو طفیل ہے اس ذکر کا کہ جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو حالات کیا ہوں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. کبھی آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ اس مجلس حسین میں آپ تن و تنہا بیٹھے ہوئے، بلکہ محمد کی بیٹی اس مجلس میں آتی ہے، علی کی بیٹی اس مجلس میں آتی ہے، اور حسین کی بیٹی اس مجلس میں آتی ہے. میں نے علماء، خطبہ اور ذاکرین سے سنا ہے، ہمیشہ پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں. کہا پھوپھی اماں اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہمارے تماچے نہ لگائے جاتے. پھوپھی اماں اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو خیموں میں آگ نہ لگائی جاتی. اللہ اللہ کتنے ظلم ہوئے کربلا کے میدان میں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ زخمی جسم، آپ نے مرثیہ سنا ہی ہوگا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. آپ جاتے ہیں نا مقام امام زنوانہ پر، یہی وہ مقام ہے جہاں میرا اور آپ کا امام حسین گھوڑے سے زمین پر گرا تھا. یہ پتھریلی زمین تھی، نہ جانے کتنے پتھر جس میں حسین میں گھس کر ٹوٹ گیا ہوگا. امام حسین کا جسم تیروں سے چھلنی تھا. جب وہ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں تو داہنے طرف کا تیر بائیں طرف چلا گیا اور بائیں طرف کا تیر داہنی طرف چلا گیا. امام حسین کس طرح ان زخموں کی تاب کو برداشت کیا ہوگا وہ حسین جانے، حسین جانے. ہاں میرے دوستو، سارے نبی آتے ہیں امام کو دیکھنے کے لیے، وہ زخم حسین کو دیکھنے کے لیے. آدم سے برداشت نہیں ہوتا، نوح سے برداشت نہیں ہوتا، ابراہیم سے برداشت نہیں ہوتا. سارے نبی چلے جاتے اپنے رخ کو موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار سب کچھ برداشت ہے مگر زخم حسین دیکھا نہیں جاتا، زخم حسین دیکھا نہیں جاتا. امام حسین کہتے ہیں آدم خدا حافظ، نوح خدا حافظ، سب کو خدا حافظ کہتے ہیں، مگر امام حسین زخموں سے چور. ایک مرتبہ کسی نشیب کی طرف دیکھ کے کہتے اے میری ماں تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا. بس اس نشیب سے آواز آتی ہے بیٹا 28 رجب سے اس مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی، 28 رجب سے اس مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہوں. ہاں شمر کا خنجر چلا، حسین کا سوکھا گلا تن سے جدا ہوا. ہاتف غیبی کی آواز آئی الا قتل الحسین و بکربلا، الا ذبح الحسین و بکربلا. سکینہ یتیم ہو گئی، شام غریبہ آ گئی، خیمے میں آگ لگایا گیا. ایک بیوی ہے جو کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں کسی دنیا کی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے بے قرار ہے. ہاں علی آپ نے 2 انگلیوں پر خیبر کو اٹھایا ہے، مگر خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا، مگر زینب کے لیے سید سجاد کا اٹھانا آسان نہیں تھا. سید سجاد کا اٹھانا آسان نہیں تھا. رات کی تاریکی تھی، جناب زینب نے
عورتوں کے کپڑوں سے کپڑوں کو باندھا، بچیوں کے جلے ہوئے دامن کو دامن سے باندھا اور پہرا دے رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں کسی گھوڑے کی ٹاپ کی آواز آئی۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی وہ صدا پہنچی ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ٹھہر جاؤ۔ وہ سوار نہ رکا، کہا ٹھہر جاؤ، اگر تم نے ابھی بھی میری بات نہ مانی تو میں نجف کا رخ کر کے اپنے بابا سے فریاد کروں گی۔ بس ایک مرتبہ اس سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹا اور پلٹ کے کہا اے بیٹی تو نے نہ پہچانا، میں تیرا بابا علی ہوں۔ اے بابا کہاں تھے جس وقت حسین شہید ہو گئے؟ اے بابا کہاں تھے جس وقت ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی؟ یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ کی طرف پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد ایک مقام پر پہنچا ہے جہاں رسول کے ایک صحابی زید ابن ارقم ہیں۔ زید ابن ارقم بہت سارے سوالات کرنے کے بعد ایک مرتبہ چوتھے امام سے کہتے ہیں کیا کربلا میں عباس نہ تھے؟ کیا کربلا میں عباس نہ تھے؟ تو ایک مرتبہ زید ابن ارقم سے جناب سید سجاد کہتے ہیں نانا کے صحابی آپ نے حضرت عباس کو میرے چچا کو کیوں یاد کیا؟ کہ سب کا سر تو میں نے نو کے نیزہ پر دیکھا مگر عباس کا سر مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی، پاؤں کی بیڑیاں سنبھالی اور زید ابن ارقم کو لے گئے۔ سب کا سر تو نو کے نیزہ پر تھا مگر عباس کا سر گھوڑے کے گلے میں باندھا گیا تھا، گھوڑا چلتا تھا، عباس کا سر زخمی ہوتا تھا۔ واہ عباسا واہ حسینا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سجاد حسین ابن دلدار حسین، مرحوم امام بانو بنت صادق حسین، مرحوم عرفان حیدر ابن محمد حیدر، مرحوم نظر جہاں بنت وقار حسین، تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔